بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی یعقوب الدین وراس التوحید ووجہ التوحید وعینین التوحید وشفتین التوحید ولسان التوحید وید التوحید وجنب التوحید۔ وقال امام رضا علیہ السلام کلہم توحید، علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری۔ فاما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ 1442 ہجری 4 محرم، اعضا خانہ سید بختیار حسین شاہ صاحب سے براہ راست آپ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس گفتگو سے پہلے 2-4 دعائیں میرے دل میں ہیں، اور جہاں جہاں بھی جاتا ہوں مومنین کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، خلوص ہے، ذاکر حسین ہونے کے ناطے سے اپنی اپنی دعائیں میرے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ آمین کہیے گا۔ اس سال اس اعضا خانہ میں اپنے بھائی سید شبان حسین شاہ صاحب کے لیے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ مالک یہ اعضا خانہ جو سید بختیار شاہ صاحب کا ہے، ایک بڑا خوبصورت مزین اعضا خانہ ہے، مالک اس اعضا خانے کو اپنے وارث کے صدقے جو پردہ غیب میں ہے جلد وارث عطا فرما، میرے بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ حاضرین میں جو بے اولاد ہیں، میری ماؤں بہنوں میں آپ میں جو بے اولاد ہیں، مالک یہ تیرے در پہ جو صبح جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ خالی دامن نہ جائے، مالک ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ میرے مولا جو مقروض کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جس غدیر کو ہم نے عنوان کیا ہے، اسی غدیر کے انعقاد کا واسطہ، غدیر وہ دولت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مومن اپنے آپ کو بے مال نہیں سمجھتا۔ مالک تجھے واسطہ غدیر کی دولت کا، حاضرین میں سے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، یہ کرونا، بیماری، مسائل، میرے مولا محمد و آل محمد کا صدقہ، بالخصوص وہ مومن جس نے نام لینے سے منع کیا ہے، میرے مولا سب کی مالی مشکلات دور فرما، ان کو برکت والا واسع حلال رزق عطا فرما۔ میرے مولا وہ رزق عطا فرما جو سلطان کربلا کی مجالس میں لگ سکے، جو ولایت امیر المومنین کے لیے خرچ ہو سکے، جو عزاداری سید الشہداء کے لیے خرچ ہو سکے۔ میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ عرصہ ہو گیا پردہ غیب میں ہمارا وارث جو کہ منتقم آل اللہ ہے، میرے مولا اس پردے والے وارث کو غدیر کی ترویج کے لیے جلد اذن دے کہ وہ ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے 2 دن، بسم اللہ اجازت سکتا، پہلے 2 دنوں میں نے آپ کے سامنے حسنین کریمین کے پاک نانا کے فضائل پیش کیے، اور وہ اس لیے پیش کیے، میں نے آغاز مجلس میں کہہ دیا تھا پہلے دن کہ بھائی ہمارا جو عنوان ہے اس سال اتفاق ہے وہ غدیر اور دین ہے، کیونکہ غدیر کی سمجھ آ جائے تو پھر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ غدیر وہ حقیقت قاہرہ ہے
اگر غدیر لوگوں تک پہنچ جاتی. بھئی کربلا جس کے لیے روز آپ کے میرے ساتھ مل کے بیٹھتے ہو, ہم گریہ بھی کرتے ہیں, ان کے فضائل بھی سنتے ہیں. کربلا غدیر کے رد عمل کا نام ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کربلا جو ہے یہ غدیر کے رد عمل کا نام ہے. تو اس لیے میرے پروردگار ہمیں غدیر سمجھنے کی, سننے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. تو بھئی 2 دن میں نے حسنین کریمین کے پاک نانا کے فضائل گوش گزار کیے, اور پھر تیسرے دن کل سے ہم نے غدیر کا آغاز کر دیا. بھئی کیوں حسنین کریمین کے پاک نانا کے فضائل پڑھے؟ اس لیے بھی کہ واجب ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک علت تھی کہ جو میرے مصطفیٰ تک نہیں آ سکتا وہ مرتضیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. بھئی مرتضیٰ تک پہنچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے پاس, لیکن جب مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا. اچھا یہ ہمارا کلیہ ہے کہ بھئی مصطفیٰ سمجھو گے تو مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا. آؤ حسنین کریمین کے نانا سے پوچھیں آپ کے پاس کیسے آئے, سرکار آپ کے پاس آنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسنین کا نانا کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو پہلے علی کے پاس آؤ. میرا مولا کہتے ہیں پہلے علی کے پاس آؤ گے وہ تمہیں مجھ تک لے کے آئے گا. اچھا اسی سورہ ضحیٰ کی جس کے ذیل میں 10 دن کی گفتگو ہے ہماری, اس کی بالکل آخری آیت وہ کیا ہے کہ اے رسول اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کر, اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کر. ہم نے کل آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا کہ اس نعمت عظمیٰ کا نام کیا ہے؟ محمد و آل محمد, جو اللہ نے ہم پر نعمتیں عطا کی ہیں. اب اتنا وقت نہیں کہ میں کل کی گفتگو کا خلاصہ پیش کروں, بس آپ کو ساری باتیں یاد ہیں. اب توجہ رکھیے گا, یہ بالکل میں نے گفتگو شروع کر دی سرکار بلا تمہید. اب توجہ رکھیے گا, ایک سوال کا جواب بھی اسی گفتگو میں آئے گا. 7ویں آسمان کے بالکل نیچے غدیر سنانا چاہتا ہوں, وہ اوپر عرش اولا پر اللہ نے بالکل نیچے اوپر عرش اولا پر عرش کی شبیہ بنائی. توجہ, اللہ نے عرش کی شبیہ بنائی جس کا نام ہے ذرہ, اور اسی ذرہ سے زری نکلا ہے جو بالکل عرش کے اوپر بالکل نیچے. کیا اس کی شکل کا سرکار گواہی دے رہے ہیں؟ ذرہ, اور ذرہ سے زری نکلا ہے. یہ ذرہ کیا ہے؟ یہ عرش کی شبیہ ہے. آؤ شیعہ سنی دوستو, ابھی بھی پتہ نہیں چلا شبیہ بنانا بدعت نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اچھا اب یہ جو سنت الہی ہے, توجہ, اللہ کہتا ہے میری سنت میں یاد رکھنا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں, یعنی جو اللہ نے کر دیا وہ ہو گیا, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. پروردگار عالم نے ہم جیسے جاہلوں کو یہ سبق دینے کے لیے, چلو آپ اتنے بیدار اذہان ہیں, اگر وہ ذرہ نہ بناتا اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا, اس نے پھر بنائی کیوں؟ اچھا اگر ذرہ پہ بات ختم ہو جاتی تو ہم آگے بات نہ کرتے. اب ذرہ کے بالکل نیچے 4تھے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ بنا ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور. توجہ رکھنا بھیا, سن رہے ہیں بات میری؟ بالکل نیچے فرشتوں کا قبلہ ہے, توجہ یار, اس کا نام ہے بیت المعمور. یہ فرشتوں کا قبلہ کیا مطلب؟ فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کا حج یہی ہے, بیت المعمور کا طواف کرنا. کائنات کے رسول سے نہ پوچھیں جب یہ فرشتے طواف کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یہ فرشتے بھی تو لبیک کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کرتے کیا ہے؟ توجہ, یہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, ان کا حج ہوتا ہے. اب اکیلے طواف نہیں کرتے, 4تھے آسمان پہ اللہ نے میرے بھائی علی کی شکل کی شبیہ تصویر میں رکھی ہے. اچھا اب طواف کرتے ہیں. اب ایک دن سلمان نے پوچھا, بھائی بیدار رہنا, لوگ تو آتے رہیں گے, ظاہر ہے گفتگو کا آغاز ہو گیا. 7:30 بجے کل پھر انشاءاللہ میں ٹھیک 7:30 بجے جیسے آج ممبر پہ ہوں گا, آپ 2 منٹ ذرا پہلے آ جائیے تاکہ بات آسان ہو جائے. اچھا یہ جو بیت المعمور ہے اس کا طواف کرتے ہیں فرشتے. ایک دن سرکار سلمان نے پوچھا, یا علی سنا ہے جب سے فرشتے بنے ہیں وہ عبادت میں ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی طواف میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تشہد میں ہے. چلو یار یہ بڑا مسئلہ ہے, کوئی تشہد میں ہے.
جس حالت میں کھڑا ہے وہی رہے گا. توجہ، ماں سوائے ان فرشتوں کے، توجہ رکھنا بھائی، جو طواف کر رہے ہیں. فرشتوں کی تعداد کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا نا. اچھا مولا وہ طواف کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیری اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں. مولا یہ فرشتوں کی تسبیح ہے کیا؟ آپ توجہ کریں تو میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک حدیث نقل کروں. مولا یہ فرشتوں کی تسبیح ہے کیا؟ یہ تسبیح کرتے کیا ہے؟ رہتے ہر وقت تسبیح میں ہے. کیا تسبیح ہے؟ اب میرے مولا امیر المومنین نے شاید دائیں بائیں دیکھا، سوال کیا؟ بسم اللہ. سوال کرنے والے سلمان تھے، سننے والوں میں ابو ذر تھا. توجہ، یا یوں کہوں کہ سلمان کل ایمان سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے. مولا نے دیکھا کہ کوئی نہل کان سننے والا نہیں، پوچھنے والا سلمان ہے، سننے والا ابو ذر ہے. ان دونوں کی سماعتوں پر علی کو کتنا یقین تھا، ان کے عقیدے پر امیر المومنین کو کتنا اعتماد تھا. علی کہتے ہیں سنو، ان الملائکۃ تتذاکروا فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. سنو سلمان اور ابو ذر، فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا جاتا ہے. اچھا یار میں اب کیا کروں، فدا بھائی جملہ سامنے آ گیا، اب کہے بغیر گزارا نہیں ہوگا. میں نے کہا کچھ قیام میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، کچھ تشہد میں ہے. اللہ کے پاس ہے، علی علی کر رہے ہیں. جلی کے پاس ہوتے ہوئے علی علی کر رہے ہیں. چلو محسن نقوی کا مجھے قطع یاد آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ شرک ہے تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو. اگر یہ شرک ہے تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو. جلی کے پاس رہ کے بھی علی کا نام لیتے ہیں. علی مولا، علی مولا. اچھا بھائی اگر یہ شرک ہے، آؤ علی بادشاہ کا نام کتنا بڑا اکسیر اعظم ہے، آپ میری بساط کیا ہے. اگر یہ شرک ہے تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو. جلی کے پاس رہ کے بھی فرشتے شبیہ کا احترام بھی کر رہے ہیں اور علی کا نام بھی لے رہے ہیں. اور بھائی بشر کیا، خود فرشتوں کی یہ عادت ہے، علی کا واسطہ دے کر خدا سے کام لیتے ہیں. تو یا علی مدد کہنے سے گھبراتا ہے، تجھے یا علی مدد کہنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. او بابا یا علی مدد کے بغیر خیبر میں نبی کا گزارا نہیں. بھائی اچھا یا علی میں آپ کی عظمت کو کتنے سجدے کروں تو کم ہے، حد نہیں ہو گئی. جو علی کا مولا ہے اسے اللہ کہتا ہے مانگ آج علی سے مدد تو بھی. بھائی وہ علی کا مولا ہے. اچھا بھائی یہاں تک بات میری پہنچی. اب دیکھیے کہ ایک آیت اور پڑھتا ہوں یہاں پر تاکہ ذرا سمجھ آ جائے. اللہ کہہ رہے کہ تم نے کبھی خلقت پہ غور کیا ہے؟ ہل ینظرون الی الابل. سرکار یہ ہدیہ ہے، غدیر سننے آئے ہیں تو میں آپ کو ایک نئے انداز سے اپنے تئیں کوشش کروں. ہل ینظرون الی الابل، کیا تم نے کبھی اونٹ کی خلقت کو دیکھا ہے؟ اچھا اونٹ کی خلقت ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلا کاموکی میں بھی ڈاچیاں اونٹ ہو گئے، لوگ یہ سڑک پر نہیں رکھتے، دودھ بیچ رہے ہوتے تو ہے نا. اچھا اونٹ کا بچہ پیدا ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں، اونٹ کی خلقت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن آگے بات عجیب ہے قرآن، پڑھ قرآن سے رہا ہوں. ہل ینظرون الی الابل، کیا تم نے دیکھا کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم نے دیکھا ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا. پیچھے بیٹھ گیا نا آپ آج. کیا تم نے دیکھا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا. توجہ. وَإِلَى الْجَبَّالِ كَيْفَ نَصَبَتْ، کیا پہاڑوں کو دیکھا ہم نے کیسے نصب کیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم نے زمین کو دیکھا ہم نے کیسے ہموار کی ہے. یا اللہ یہ کاموں کی والے مومن پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پروردگار ہمیں آپ جواب عطا کیجئے. کسی معصوم کی زبان خود جواب نہیں دیتا، وہ جب بھی بولتا ہے ان 14 میں سے کوئی زبان بنتی ہے. بھائی خود مجھ تک تو وہی نہیں آئے گی اللہ کی. یا اللہ یہ اب سوال تو ہے، دیکھو یار اونٹ کی خلقت کے بعد اللہ خالق عقل ہے کہ نہیں ہے؟
خالق عدل ہے کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اونٹ کی بات کی تو سمجھ آتی ہے، اونٹ بنتا تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اونٹ کے بعد اللہ کسی گھوڑے کا ذکر کرتا، جانور کا ذکر کرتا، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے یار، اگر کرتے تو بات بنتی تھی۔ اچھا اس کے کلام میں تناقض نہیں ہو سکتا، قرآن وہ لا ریب کتاب ہے جس میں حکمتیں ہی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب اللہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا، آپ میں تو کر سکتے ہیں، کوئی بات ادھر کی کوئی بات ادھر کی اور چلے گئے، لیکن وہ تو ایسی گفتگو کرتا نہیں۔ ہمیں کہتا ہے اونٹ کی خلقت کو دیکھا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کیا تم نے آسمان کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا؟ بھئی آپ میں کیا، ہمارے باپ آدم نے بھی آسمان بنتے نہیں دیکھا؟ توجہ کیجئے گا ذرا، بھئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان بنتے نہیں دیکھا تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہا ہے ہمارے باپ نے نہیں دیکھا؟ یار آپ حیران ہوئے، چلو میں رک کے بات کرتا ہوں۔ بھئی جب آدم کہاں سے آئے تھے خلق ہونے کے بعد؟ جنت میں، جنت بن چکی تھی، اترے کہاں پہ؟ زمین پہ، زمین بن چکی تھی، تو اگر جنت اور زمین تھی تو آسمان نہیں تھے کیا؟ تھے نا، اس کا مطلب آسمان تو پہلے بن چکے تھے۔ اللہ قرآن میں دعوت نظر دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بتاؤ آسمان کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ آگے کہتا ہے کیا تم نے پہاڑوں کو نصب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر کہتا ہے کیا تم نے کبھی زمین کو ہموار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروردگار یہ اونٹ کی خلقت کے ساتھ یہ آسمان کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ زمین کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا یہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا جاہل نہ بنو، یہاں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے غدیر خم کا، جاگ کے سننا کیسے؟ اللہ کہتا ہے دنیا والوں اگر پالانوں کا ممبر نہ بنانا ہوتا میں اونٹ خلق ہی نہ کرتا۔ آپ جی کیا کہنے آپ کے، سلام ہے بھائی۔ پروردگار یہ جو ہاتھ تیرے ولی کی حمایت کے لیے اٹھ رہے ہیں انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا، ہزاروں برس جیو، کم از کم تا ظہور سرکار قائم آل محمد زندہ رہو، اور دعا بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ کہ وہ وقت آیا، ان قریب ہے انشاءاللہ، ان قریب ہے وہ وقت کہ جب اسی علی کا 11واں بیٹا دنیا میں ظہور کرے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں مالک جب تیرا ظہور ہو تو ہم سب تیری نالین پہ سجدہ کریں، ہمیں وہ وقت دکھانا، پھر کسی مفتی سے کہنا یہ علی کے بیٹے کے پاؤں پہ گر کے سجدے کر رہے ہیں، لگاؤ شرک کے فتوے۔ بھئی سجدہ کیا ہے؟ کل بتایا تھا کہ علی کی ولایت کو مان لینے کا نام سجدہ ہے، توجہ۔ اچھا پروردگار یہ تو سمجھ آ گئی کہ اونٹوں کے پالان بننے تھے، آپ نے اونٹ کو خلق کر دیا، اب یہ آسمان کی بلندی کیسے دیکھیں، توجہ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم نے دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو بلند کیسے کیا؟ پروردگار یہ بھی معاملہ ہے آسمان کیسے بلند ہوا، میں آپ کیا تفسیر کر سکتے ہیں؟ اب آگے سمجھو بات کو، پہلے اونٹوں کی بات کی تاکہ پلانوں کا ممبر تمہارے ذہن میں آئے، اور جب آسمان کی بات کی یہ اس آسمان کی نہیں جب اللہ کے رسول نے آسمان امامت کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا، اللہ کہتا ہے تم دیکھنے رہے آسمان امامت کیسے بلند ہو رہا ہے۔ اچھا اور پھر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا کہ ہم نے زمین کو ہموار کیسے کیا؟ چلو یہ تو میرا ساتھ دینا یار، کیسے زمین ہموار ہوئی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب غدیر خم پر کائنات کے رسول پہنچے، اللہ کے رسول نے سب کو وہاں پہ روکا، وہاں 5 ایسے درخت تھے، کمال یہ ہے جن جھاڑیوں میں غدیر کے خطبہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول نے پناہ لی، وہ جھاڑیاں بھی اللہ نے 5 رکھی، اللہ نے بتا دیا کہ غدیر کے اعلان سے پہلے 5 کو جانو، یہ 5 ہی ہیں جو تمہیں بچانے آئے ہیں۔ اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو نا اپنی چادریں اتار کے جب سروں پہ رکھی، گرمی جو بہت تھی، تو کہنے لگے مطلب یہ جو گرمی آپ برداشت کرتے ہیں یہ گرمی نہیں، اس سے بہت زیادہ گرمی تھی، اور پھر ولایت علی کی حرارت بھی ہے آپ کے دلوں میں۔ بھائی میں کہتا ہوں آپ کی گرمی شاید ان سے زیادہ ہو، آپ کے دلوں میں علی کے محبت کی حرارت بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو ہموار کیا، توجہ وہی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو جو ہے وہ کیسے ہموار کیا۔ اچھا اب آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا آپ کو بات کی کہ خطبہ غدیر، میں اپنے وقت میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں، تو جس خطبے کو اکٹھے کرتے سال لگ گئے، اگر آپ پسند کریں اس کے 2-4 جملے آپ کو ہدیہ کر دوں۔ اچھا کل آپ کو یاد ہوگا، کل میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی تھی، میں نے اچھا غدیر میں جہاں توحید کا ذکر میرا رسول کر رہا ہے وہیں پر اللہ کے رسول نے ایک بات کی، آپ دیکھنا بھائی کہ توحید کے سے ربط کیا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے خطبہ غدیر ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے، مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے، توجہ، کہ میں اس کا بندہ ہوں، جاگنا بھائی،
مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، مگر ایسا بندہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی بندگی، اللہ کے رسول کی جو عبدیت ہے آپ میرے جیسی نہیں۔ نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے اقرار ہے سرکار میں اس کا بندہ ہوں، اور ایسا بندہ ہوں اس کے پروردگار ہونے پہ میں ہی گواہ ہوں۔ اچھا بھائی میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا خطبہ ہے یہ غدیر خم کا۔ بھائی اس کی عبدیت کے کیا کہنے جو عبد ہو کے اپنے خالق کا گواہ بھی ہو۔ کہتا ہے کہ میں، اچھا ایک جملہ، یہ اتنا وقت نہیں کہ میں تواتر سے سناؤں، بس میں نے آپ کے لیے 4-5 چیزیں نکالی، بس وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنا ذرا بھائی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام غدیر میں، آپ نے سنا نا، آ گئے اور کہا یا ایھا الرسول، توجہ، ایک بار جبریل نہیں آیا غدیر میں جی، ایک بار علی کی ولایت پہنچانا کوئی اتنا مشکل مرحلہ ضرور تھا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سنو لوگوں، جبریل علیہ السلام 3 دفعہ میرے پاس آئے۔ بھائی یہ خطبہ غدیر، 3 دفعہ میرے پاس آئے جبریل، 3 دفعہ، تین دفعہ یار، پتہ نہیں اب یہ 3 سے تعلق۔ خود ہی سمجھا کرو نا یار، مشکل دور ہے۔ اچھا 3 دفعہ میرے پاس آئے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کل میں نے بات کی تھی 3.25 گھنٹے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، کل سنایا تھا نا، آؤ اب میں آپ کو دکھاؤں کہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 بار میرے پاس آئے، امین وحی نے مجھ سے کہا میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ میرے بعد علی ہی میرا خلیفہ، میرا امام، میرا وصی ہے۔ اچھا کیا مطلب نہیں ہے کاموں کی والوں، بہت شکریہ آپ کی سماعت کا شکریہ، لیکن ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے یا علی تیری عزت کے کیا کہنے، حد ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کا اعلان کرنا ہے، کھڑے ہو کے اعلان کر۔ یا علی تیرے شرف کے کیا کہنے، یا علی کہ تیرا مولا ہے، لیکن تیرے احترام کے لیے، تیری ولایت کی تبلیغ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر اعلان کر۔ میں نے ساری زندگی میں رسول کو یا علی صرف 2 موقعوں پہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے، جب تیری زوجہ آتی ہے تب کھڑا ہوتا ہے، یا جب تیرا اعلان آتا ہے تب کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی آج ذرا جلدی پیغام دینا ہے، اور میرے ذاکر بھائی کہہ رہے تھے وقت کی جو تقسیم ہے نا یہ میرے پاس کا روح نہیں ہے، یہ بانیان کا انہوں نے تقسیم کرنا، بس بسم اللہ، میں زیادہ اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا اب دیکھیے بھائی، اب ذرا توجہ رکھنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نیز زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے، توجہ، زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے لیے، ساری خلقت کے لیے کیا ہوا بھائی؟ اللہ کی میں حجت ہوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہے ایھا الناس انا حجت اللہ فی الارض، زمین و آسمان والسماء، ایھا الناس، میں اے لوگو زمین و آسمان کے لیے میں اللہ کی حجت ہوں جاگنا۔ ہم علی کو ایسے ولی نہیں کہتے، ہم علی کو ایسے مولا نہیں کہتے بھائی، مذہب شیعہ ہے ہی یہ، جو اللہ اور اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جیسے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرے اس سے باز ہو جاؤ۔ اب ہم کیا کریں، اب کسی کی اپنے مقدر اپنا نصیب ہے، ہم فقط وہ لیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے، ہمیں کسی غیر سے، اب رک کے سننا، عرض نہیں ہے، کہتے ہیں حجت ہوں، توجہ، اور کہتے ہیں اور اسی طرح میری کسی بات کے جز میں، اب جاگنا، اور اسی طرح میری کسی بات کے جز میں اگر تم نے ذرہ بھر بھی شک کیا، توجہ بھائی بات کیا ہو رہی تھی 3 گھنٹے میں، بات تو علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، علی کو دکھا کے اللہ کا رسول باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میری بات کی کسی جز میں بھی اگر تم نے شک کیا، ذرا بر شک کیا، تو تمہارا شمار انہی میں ہوگا جو میری تمام باتوں میں مشکوک ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جو میری تمام باتوں میں مشکوک ہیں اور تمام باتوں میں ڈاوا ڈول رہنے والے کو اللہ سیدھا جہنم بھیج دے گا۔ آؤ بھائی، اچھا آؤ بھائی، آج تو ادھر فیصلہ ہو گیا، ذرا سننا، اللہ کا رسول کہتے ہیں جس نے ذرا بھر بھی شک کیا، چلو یہی بات تھی، خطبہ غدیر تھا، چوتھے امام تشریف فرما تھے، امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ سرکار سائل نے سوال کیا، سائل کہتا مولا یہ آپ کے نانا نے بھی کہا غدیر پر ذرا بھر بھی شک کیا، ان کی شک ہے، ظاہر ہے وہاں پر گفتگو ہوئی، علی کی ولایت کی ہو رہی تھی، اگر ذرا بھر بھی شک کیا، 3 گھنٹے گفتگو علی پہ رہی، یا علی تو کیا اس میں اعظم ہے کہ تیرا مولا تجھ پر تقریر کرنے کے لیے آئے تو 3 گھنٹے تک بولنا پڑتا ہے۔
اب مجھے 3 کا نہیں پتا، 3 دفعہ جبریل بھی آئے، 3 گھنٹے رسول کو بولنا بھی پڑا. توجہ. اچھا کہتا مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ اور مولا ایک قرآن کی آیت ہے غدیر کی اس بات کی، اور اس آیت میں کیا مماثلت ہے؟ فرمایا کیا؟ مولا آپ کے دادا علی جو ہے امام المتقین ہیں. فرمایا بے شک لا ریب متقیوں کے امام ہیں. مولا یہ بتائیے متقی کی نشانی کیا ہے؟ توجہ رکھنا یار. مولا متقی کی نشانی کیا ہے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور پھر وہ شک بھی نہ رہے. اب سننا میرے چوتھے امام نے، توجہ میری جانب یار، میرے چوتھے امام نے اس کی کیا خوبصورت توضیح کی ہے. علی جان العابدین فرماتے ہیں متقی جاننا چاہتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ شک کیا ہے؟ کہا بسم اللہ سرکار بتائیے. کہتے ہیں نہیں مولا ایک آیت بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ اب کمال یہ ہے لوگ صامت قرآن ناطق کو سناتے ہیں. لوگ صامت قرآن جو ہے ناطق کو سناتے ہیں. کہتا مولا نہیں ساتھ ایک آیت بھی ہے. کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس دن اللہ کے دربار میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سواریوں پر لایا جائے گا، بڑے احترام سے لایا جائے گا. مولا یہ بتائیے کہ شک اور متقی یہ معاملہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں سائل یاد رکھ یہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن، کہتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے. بھائی بخاری شریف پڑھ لینا، مسلم پڑھ لینا. مولا لکھا ہے اتنی گرمی ہوگی، حشر ہوگا، نبی کہیں گے نفسی 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 اللمان اللمان، سب آپ کے نانا کے پاس آئیں گے. یا رسول اللہ آج بڑا سخت دن ہے، توجہ آج تو بہت گرمی ہے، یا رسول اللہ ہماری کچھ مدد کیجیے. مولا مومن کیا کر رہے ہوں گے؟ مولا کہتے ہیں مومنوں کو میرا پیغام دو، جب نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے مومنوں کو کہو جشن حشر کی تیاری کریں. بھائی توجہ رکھیے گا، بھائی مومن کے لیے حشر جشن ہے. اب سننا میرے مولا کہتے ہیں سن یہ وہ متقی ہے جو قیامت کے دن سواریوں پر سوار ہو کے آئیں گے. کون ہے؟ کوئی صاحب ہاؤلائے الذین اولم علی فی قلبہ ولا یشک فی فضلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ہمارے دادا علی کی محبت بھر دی اور انہوں نے کبھی علی کے فضائل میں شک نہ کیا. بھائی توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے فضائل میں شک کرنا یہ نشانی کس کی ہے؟ نفاق کی. اچھا اسی خطبے میں بس پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو سناؤں گا. اسی خطبے میں اللہ کے رسول ایک بات کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جبریل سے 3 بار کہا کہ یہ جو پیغام میرے اللہ نے دیا ہے مجھے ڈر ہے کیا میرے مجمع میں، توجہ مجھے ڈر ہے میرے مجمع میں، توجہ میرے مجمع میں متقین کی قلت ہے، منافقین کی کثرت ہے. بھئی یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، بھئی میرے مجمع میں کیا ہے؟ متقین کی قلت ہے، منافقین کی کثرت ہے. اب توجہ رکھنا، اب ایک حدیث سامنے آ گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی لا اختلاف فی اللہ ولا اختلاف فینا، علی نا اختلاف اللہ میں ہے اور نہ مجھ میں ہے، ولیکن اختلاف فی کا یا علی. سلوات پڑھیں. ایک دو پھر سلوات پڑھیں آپ. بھائی بات سنیں، میں پڑھ رہا ہوں علی کی ولایت. علی کی ولایت بڑے بڑے بڑوں سے ہضم نہیں ہوتی. سپیکر کیا ہے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں بھائی، وہ تو بڑے بڑوں سے ہضم نہیں ہوئی. اچھا اب توجہ رکھنا، میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے، توجہ رکھنا. اچھا یا علی نہ اختلاف اللہ میں ہے نہ اختلاف مجھ میں ہے، ولیکن اختلاف تفیق ہے، یا علی اختلاف آپ کی ذات میں ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کسی سے کوئی اختلاف ہی نہیں. آپ نے کہا یہاں لڑو میں لڑا، آپ نے کہا سو جاؤ میں سو گیا، آپ نے کہا کھڑے ہو جا میں کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا بیٹھ جا میں بیٹھ گیا. علی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، اور جسے دین 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 کہتے ہو وہ رسول کے احکام کا نام ہے. وہ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے کسی جنگ میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے بھاگنا بے دینی ہے. جہاں سے رسول کہے چلے جاؤ وہاں پہ چلے آنا بے دینی ہے. توجہ. اچھا اب کا سرکار یہ وجہ کے اختلاف کی، اب یہ شاید فضائل کی جاتی روایت ہو، یہ توقع دوری آپ کے سامنے سید محمد صالح کشفی حنوی کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی وجہ یہ ہے اختلاف اللہ میں بھی نہیں، اختلاف مجھ میں بھی نہیں. یا علی تجھ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ توجہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی جو میں نے حدیث بیان کی تھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی کے لکھے ہوئے ہاتھ کا پروانہ اس کے پاس نہیں ہوگا. یا علی اختلاف مجھ میں بھی نہیں ہے، نہ لوگ رسالت پہ لڑتے ہیں نہ لوگ توحید پہ لڑتے ہیں. علت کیا ہے؟ یہ سنی عالم کہہ رہا ہے نبی حریرہ کیا کہتے ہیں یا علی اس لیے لڑتے ہیں، اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی منافق
تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی حلال زادہ تجھ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ غدیر کا وہ معاملہ ہے، آج چرچا کر دیا بس۔ میرے ڈاکٹر بھائی کو شاید شکایت ہے وقت کی، تو کہتے بھی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا بسم اللہ پڑھیے آپ زیادہ، آج ضرور مجھے خوشی ہوگی، آپ مولا آپ کی زبان میں مزید تشریف فرمائیں۔ پر رک کے سنو یار، محرم آج کیا ہے؟ 4 محرم، کتنے دن رہ گئے فرزند زہرا کے؟ صرف اس پہ غور کرو، کتنے دن رہ گئے ہیں فرزند زہرا کے بچھڑنے میں سرکار؟ آج 4 ہے، 5 یا 6 دنوں کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا۔ آج نہیں روئیں گے تو پھر یار کب روئیں گے؟ خدا کی قسم، جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے، جو شام چھوڑ کے آتی ہے، ان سے بہتر کون جانتا ہے علی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم سے علی نہیں سننے آتے، وہ صرف یہ دیکھنے آتی ہے کہ ہماری غربت پہ روتا کون ہے۔ کائنات کے رسول کا بھی امامہ محرم میں اترا ہوا ہوتا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کے کندھے کے ساتھ حسین کا زخمی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ سرکار میں الفاظ بدلتا ہوں، آپ آتے ہو نا مجلس میں، کوشش کرتے ہو آگے جگہ ملے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا کہنے ان کی قریبی کے، میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا جو اصل الفاظ ہیں۔ یار حسین کا بیٹا وہاں بیٹھتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا، اور پھر زخمی بھی ہے۔ جب تم اٹھ کے جانے لگتے ہو نا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ہر بار زمین سے اٹھتا ہے، ہر مومن کو کہتا ہے تیرا بڑا شکریہ، تو نے میرے اکبر کو برچھی لگتے بھی نہیں دیکھا، تو نے قاسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے۔ بس بھائی آج کا الگ تو دلہ روئے گے آپ اتنا جتنی بھی چاہے۔ آج کا ایک پیغام ہے مصائب میں بھی، مصائب آل محمد عظمت آل محمد ہے، یاد رکھنا۔ بس مصائب کا پیغام لیتے جائیں۔ یہ جو ننگے پاؤں ماتمی چل رہے ہیں، ننگے پاؤں ماتمی، یہ جو ننگے پاؤں ماتمی چل رہے ہیں نا ہمارے ننگے پاؤں والے، ان کو بھائی سلام کرتا ہوں۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا اس بات کا، کچھ سال ہوئے میرے سامنے ایک روایت آئی، بسم اللہ، میرے مولا محمد باقر سے کسی نے سوال کیا، مولا سنا ہے آپ شام تک ننگے پاؤں گئے ہیں؟ جب سائل نے کہا مولا شام تک ننگے پاؤں گئے ہیں، علی کا بیٹا رو کے کہتا ہے میں اکیلا ننگے پاؤں تو نہیں گیا، میری پھپھی زینب الکبریٰ بھی ننگے پاؤں گئی ہے، میری اماں ربا بھی ننگے پاؤں گئی ہے۔ کہتا ہے مولا وجہ کیا تھی، کیوں ننگے پاؤں گئے ہیں؟ رو کے کہتا ہے جب شام غریبہ لوٹنے والے آئے وہ سب کچھ لوٹ کے چلے گئے، جب میری پھپھیاں باہر نکلی نہ سر پہ چادریں تھی نہ پاؤں میں نالین تھی۔ الحمدللہ میرے مولا کہتے ہیں تمہارا رو لو یار، سانس لے لو، گرمی ہے، آپ روئیے، رو لیجئے۔ یہ مصائب آل محمد کو فنکاری نہیں، یہ معجزہ ہے۔ یہ آنسو اسی کا آتا ہے جس کو علی کی بیٹی کا قبول ہو۔ اگر آنسو نہ آئے تو شکل رونے والی بنا کر رکھنا۔ بسم اللہ، اتنا خوبصورت استقبال کیا آپ نے۔ میرا مولا کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے، ماتمیوں کو پھر سلام کرتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے ہم 3 دن پیاسے تھے؟ کہتا مولا میں نے تو، میری بہنوں بیٹیوں سننا، کہتا مولا میں نے تو یہی سنا ہے۔ میرا مولا رو کے کہتا ہے ہماری پیاس 3 دن کی نہیں تھی۔ مولا کتنے دن پیاسے رہے؟ میرا مولا کہتا ہے ہم شام تک پیاسے گئے ہیں۔ کہتا ہے مولا راستے میں پانی تو ملتا تھا، میرا مولا کہتا ہے جو پانی ملتا تھا شمر ہمارے سامنے پہلے گھوڑوں کو پلاتا تھا، پھر کہتا تھا تمہاری دادی کا حق مہر ہے، ہم نے تم پہ روکا ہوا ہے، اب یہ پانی پی لو۔ میرا مولا کہتا ہے اصحاب کے بچے پی لیتے تھے لیکن ہم اطرت رسول تھے، ہم شام تک پیاسے گئے ہیں۔ الحمدللہ بھائی علی دو، میرا مولا کہتا ہے ہم شام تک، ان کی پیاس کو یاد کر کے رو نہ یارا، اس کے سنی دوستو جو شام تک پیاسے گئے ہو۔ مجلس کے بعد جب تم باہر نکلو گے، میں جو ہی مجلس پڑھ کے قمر بھائی نکلتا ہوں نا، کل بڑا رویا اس بات کو میں گاڑی میں جو ہی یہاں سے نکلتا ہوں نا، لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، حسین کا ذاکر آ گیا ہے، اسے راستہ دیں، ادھر میری بہنیں ہیں، ادھر آپ ہیں، بیچ میں سے لوگ راستہ بناتے ہیں۔ کل ایک مومن میرا جوتا لے کے آ گیا، میں گاڑی میں روتا رہا، ہائے علی کی بیٹیوں کی قسمت، میں جن کا ذاکر ہوں اسے لوگ راستہ دیتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اگر چراغ نہیں بجھا سکتے اور میرے ہاتھ کھول دو میں بالوں سے پردہ کر لوں۔ الحمدللہ بس ایک بات اور میری بات ختم۔ بس خریدو جا رہے تھے راستے میں شام میں، آؤ ماتمی دوستو کیسے ممکن ہے کہ حسین کا ماتمی ہو اور بے نماز ہو؟ پتہ اگلے سال میں ہوں یا نہ ہوں، یہ پیغام لیتے جانا۔ بھئی زین العابدین کو ماننے والا سجاد کی آنکھوں کا خون یاد رکھے،
اور سجاد کا سجدہ یاد نہ رکھے، ضرور سجدے کیا کرنا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا، مولا یہ بتائیے شام کے پورے سفر میں آپ کی کوئی نماز بھی قضا ہوئی ہے؟ آپ کی پھپھیوں کی کوئی نماز بھی قضا ہوئی ہے؟ رو کے میرا مولا کہتا ہے میری پھپھیوں کی بات نہ کر، وہ تو اپنے وقت کی بطول ہے، اس پورے سفر میں ہماری فضا کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب قیامت والا میری طرف دیکھنا، دل دکھے تو معاف کرنا۔ آؤ میں ایک نماز بتاؤں جو شام کے بازار میں سید سجاد نے پڑھی ہے۔ ادھر پتھروں کی بارش تھی، ادھر اذان کا وقت آیا، پتھر رکے، جس قیدی کی آنکھوں سے لہو بہ رہا تھا، جس قیدی کے بدن سے لہو بہ رہا تھا، اس قیدی نے آذان کی آواز سنی، توجہ، آذان کی آواز سن کے اب پتھر رکے۔ میرے مولا سجاد جب رکوع میں آئے نا، سجاد نے رکوع میں آ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ شام کی عورتیں گھبرا گئی، تم تو کہتے تھے باغی ہے، یہ باغی کا بیٹا ہے، یہ کون ہے جو پتھروں کی بارش میں بھی اس کی نماز ادا کر رہا ہے؟ عمر بن صاحب نے کہا جلدی کر شمر، تازیانہ لے کے آ۔ حسین کے بیٹے نے اگر اور نماز پڑھی شام میں بغاوت ہو جائے گی، اب مجھے معاف کرنا۔ شمر کے ہاتھ میں تازیانہ آیا، بازاروں میں، ہم نے درباروں میں کیسے توحید، الحمد للہ، لے لو سانس، آخری جملے سنو، الحمد للہ۔ میں اور کیا دعا کر سکتا ہوں؟ آقا زادی، یہ جو حسین مولا کا کرتا ہے نا، حسین مولا کا کرتا، 3 ایسے خون ہیں جو جنت میں روز بطول دھوتی ہے، دھلتے نہیں۔ 3 خون ایسے ہیں، پتہ کون کون سا خون ہے، کون سا کرتا ہے؟ پہلے حسین کا کرتا دھوتی ہے، خون اترتا ہے، شام کو پھر آ جاتا ہے۔ کہتی بابا سارا دن حسین کا کرتا دھوتی رہی، اس کے کرتے کا خون نہیں اترتا۔ کہا بیٹی اللہ کے دربار میں گواہی دے گا، اب میری طرف دیکھنا۔ پھر ایک اور خون ہے میری ماں بہنوں، ایک 4 سال کی بطول ہے جس کے کانوں میں لہو ہے، بطول روز دھوتی ہے، بی بی سکینہ کا لہو ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بھی گواہ ہے۔ اب تیسرا خون سننا، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں بطول تیسرا کون سا ہے؟ روکے کہتی ہے بابا آپ کو کیسے بتاؤں، آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد جو مجھ پہ ظلم کیا ہے، او بابا میری بھی قمیض آج تک رنگین ہے، میرا بھی پہلو زخمی ہے۔ الحمدللہ۔ بس علی لو امام محمد باقر کے آخری سرکار کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بابا نے مجھے کہا، یہ میری بہنیں سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک دن میرے بابا نے کہا باقر جب شمر تازیانے چلاتا ہے، باقر میری پھوپھی کی پشت کے پیچھے جا کے چھپا کر کہتا بابا کیوں؟ میں چھوٹا ہوں بابا، تازیانے دیکھتا ہوں بابا، میں تیری پھوپھی کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ رو کے کہتا باقر تو میری پھوپھی کے پیچھے چلا جاتا ہے، باقر تو بچ جاتا ہے، لیکن تازیانے میری پھوپھی کو لگتے ہیں نیزے کی نوک پہ۔ میرا بابا حسین رو کے کہتا ہے سجاد میری بہن بچا، سجاد کی عترت سیدہ ہے۔ بس علیدو ختم ہو گئی۔ میں کل سے کہہ رہا ہوں میں محرم کے مضامین نہیں پڑھتا کیونکہ میرے بھائی کا حصہ ہے، وہ مجھ سے بعد میں پڑھتے ہیں۔ بس علیدو جب واپس آئے نا، جب شام فتح کر کے یہ واپس آئے ہیں نا، میرے مولا امام سجاد کو ایک دن میرے مولا باقر نے کہا بابا نہ اتنا خون رویا کر، بابا تو اتنا خون روتا ہے، بابا تو چلا گیا ہمارا وارث کون ہوگا؟ میرے مولا کہتے ہیں تو دستار کا وارث ہے، بابا تیری بڑی ضرورت ہے، نہ خون رویا کر۔ اچھا باقر یہ بتا تیرے نزدیک میرے سجاد کی سب سے بڑی غریبی کیا ہے؟ توجہ، جب کہا نا سب سے بڑی غربت کیا ہے، اب دل دکھے معاف کرنا، نہیں میں جملے بدلتا ہوں، میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا۔ میرا کہتا ہے میرا مولا باقر کہتا ہے بابا مدینے سے لے کے کربلا
اور کربلا سے لے کے شام تک بابا تیرا قدم قدم مصیبت ہے، میں تیری کون کون سی مصیبت پڑھوں۔ کبھی بازاروں میں پھپھیوں کو اٹھاتا تھا، کبھی سکینہ کا لہو صاف کرتا تھا بابا، کبھی اصغر کو جب نیزے پہ اٹھایا گیا بابا تو تب روتا تھا۔ نہیں باقر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے بابا اگر پوچھا ہے جو شمر حرامی نے تیری پشت پہ کربلا کا سفر نامہ تحریر کیا ہے وہ تیری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور کعبوں کی والوں سفر نامے تازیانوں سے تحریر نہیں ہوتے۔ اب میری بہنوں جملہ سننا، رو کے میرا مولا سجاد اٹھا، کہتا ہے باقر میں جتنا بھی زخمی ہوں، مجھے جتنے بھی تازیانے لگے ہیں، لیکن باقر جب سے شام سے واپس آیا ہوں میں کمر کے بل سو سکتا ہوں۔ ہائے میری پھوپھی زینب جب سے شام سے لوٹی ہے ایک رات کمر کے بل نہیں سو سکی۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں پر شامیوں نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ اللہ رحمت اللہ کو